بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ درس کے اندر ہم نے امام مہدی کے بارے میں جاننے کی کوشش کی تھی۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم امام مہدی کے بارے میں یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ان کی مخالفت کون کریں گے۔ ان کی مخالفت وہی لوگ کریں گے جو اس وقت عرب کے اندر حکمرانی کے لیے لڑائی کر رہے ہوں گے۔ یہ بہت عجیب بات اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی کہ سب سے زیادہ امام مہدی کی مخالفت بھی عرب کی ہوگی۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے قبیلہ قریش میں سے بنو کلب میں سے ایک آدمی امام مہدی کے خلاف فوج بھیجے گا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ امام مہدی کی مخالفت بھی سب سے زیادہ عرب کریں گے۔ کیوں؟ اپنی اپنی سٹیٹس کو بچانے کے لیے، کیونکہ جب امام مہدی آئیں گے تو ان کی سٹیٹس ختم ہو جائیں گی، لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ امام مہدی 7 سے 9 سال تک حکومت کریں گے۔ دجال کے آنے تک ہم ذکر کر چکے تھے، دجال آ چکا ہے، یہ خبر آ چکی ہوگی۔ امام مہدی اپنے سواروں کو بھیجیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سواروں کے نام بھی جانتے ہیں، ان کے قبیلے بھی جانتے ہیں اور ان کے گھوڑوں کے کلر بھی جانتے ہیں۔ امام مہدی کہاں پیدا ہوں گے؟ امام مہدی کہاں جوان ہوں گے؟ امام مہدی کی زندگی کا پہلا حصہ کہاں پر گزرے گا؟ اللہ اعلم، اللہ اس حوالے سے سب سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ امام مہدی پیدا ہو چکے ہوں، یا ہو سکتا ہے کہ ان کا وقت قریب ہو۔ دجال لفظ دجل سے نکلا ہے۔ دجل کا مطلب دھوکہ دینا، کسی کو فریب دینا، جو ایکچوئل چیز ہے اس سے ہٹ کر دوسرے کو وہ چیز دکھانا، اس کو دجل کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں 30 سے زیادہ دجال آئیں گے، کلہم یزعم، ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا، یہ کہے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ وہ نبی نہیں۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں سب سے آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس سے آگے فرمایا، اور سب سے آخر میں مسیح الدجال، ایک آئے گا دجال جو کہ رب ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ اگر ہم اس لاجک میں جائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 دجالوں کے ساتھ اس دجال کا ذکر کیوں کیا؟ سب سے پہلی بات کہ دجال سب سے پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ وہ کہے گا کہ میں عیسیٰ ہوں، میں جیزس ہوں، اس کے بعد وہ رب ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ دجال ظاہر تو امام مہدی کے دور میں ہوگا، لیکن اس وقت کیا دجال کا اپنی قوتوں سے رابطہ ہے؟ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ اس وقت 1970s کے بعد امریکہ کے پریزیڈنٹ رونلڈ ریگن، امریکہ کا پریزیڈنٹ تقریر کرتا ہے اور وہ کہتا ہے آئی میٹ دی گاڈ، میں خدا سے ملا، اینڈ وی ول سالو دی پرابلمس، ہم سارے کے سارے مسائل کو ختم کر دیں گے۔ اس تقریر کے بعد عراق ایران جنگ ہوئی، اس تقریر کے بعد عراق کویت جنگ ہوئی، اس تقریر کے بعد افغانستان کی جنگ ہوئی، اس تقریر کے بعد عراق ٹوٹا، اسی تقریر کے بعد شام کے مسلمانوں کی حالت ہے۔ اور اس 30-40 سالوں میں میرے محترم ناظرین کرام، لاکھوں مسلمان اس صلیبی جنگ میں جھونکے جا چکے ہیں۔ بعض مسلمان کہتے ہیں کہ نہیں، یہ سٹیٹس کی جنگ ہے، یہ سٹیٹس کی جنگ نہیں ہے، یہ وہی جنگ ہے جس کے بارے میں اس امریکہ کے پریزیڈنٹ نے کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ لاکھوں مسلمان لقمہ اجل بن چکے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے نا، ہم خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں۔ یہ شامی بھی سوچتے تھے کہ جیسا عراق کے ساتھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ کہاں ہوگا، یہ عراقی سوچتے تھے کہ جیسا افغانستان کے ساتھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ کہاں ہوگا۔ تو لہٰذا اب بھی مسلمانوں کو چاہیے کہ خواب غفلت سے نکل آئیں۔ دجال لفظ دجل سے نکلا ہے،
اس کے بارے میں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دعا سکھلاتے تھے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ وہ دعا ہمیں اس طرح سکھلاتے تھے جس طرح قرآن مجید کی ایک سورت۔ دعا کیوں سکھلاتے تھے؟ ایک تو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھنے کے لیے، دوسرا کہ دجال کا ٹاپک مساجد اور مدارس میں بیان ہوتا رہے۔ اور معذرت کے ساتھ میں اس حقیقت کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان اور دنیا بھر کے مدارس دجال کے بارے میں، فتنہ دجال کے بارے میں بالکل ناآشنا ہیں۔ وہ حدیثوں کو کیوں پس پش ڈال دیتے ہیں جس کے بارے میں فتنہ دجال کا ذکر ہے؟ اور یہ بات یاد رکھیے کہ فتنہ دجال اور چیز ہے، دجال اور چیز ہے۔ دجال جب آئے گا تب آئے گا، بٹ فتنہ دجال آ چکا ہے۔ اس وقت فتنہ دجال معیشت کی صورت میں پوری دنیا کی اکانومی روتھ چائلڈ فیملی کی اکانومی پر بیس کرتی ہے۔ اس وقت جو طاغوتی طاقتیں چاہتی ہیں وہ ہم کھاتے ہیں، اس وقت جو وہ چاہتے ہیں وہ ہم پہنتے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ دجال کا فتنہ سب سے زیادہ عورتوں کے لیے خطرناک ہوگا۔ دجال اور دجالی ساتھی عورتوں کو اپنا اہم ہتھیار بنائیں گے۔ اس لیے میری مسلمان بہنوں اور ماؤں اور خواتین، آپ سے گزارش ہے کہ ان فتنوں سے باخبر رہیں۔ 1920s میں جو اسرائیل کے بنیاد رکھنے والے لوگ تھے، 1920 میں جب انہوں نے پہلی میٹنگ کی، اس کے بعد سے فیشن انڈسٹری شروع ہوئی، اس کے بعد سے ہماری ڈیزائن انڈسٹری شروع ہوئی، اس کے بعد سے دنیا کے اندر فیشن اور میک اپ آیا۔ ورنہ یہ بات پوائنٹ کی ہے کہ فرسٹ ورلڈ وار سے پہلے، فرسٹ ورلڈ وار، پہلی جنگ عظیم سے پہلے مسلمان اور غیر مسلم عورت کے درمیان پردے کا کوئی فرق نہیں تھا۔ پہلی جنگ عظیم سے پہلے مسلمان اور غیر مسلم عورت کے درمیان کوئی پردے کا فرق نہیں تھا۔ یہ دجالی فتنہ ہے کہ جس نے ہماری مسلمان ماؤں اور بہنوں کے پردے کو بھی ختم کر دیا۔ اس کے بارے میں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب ایک دور آئے گا کہ جب لوگ گاڑیوں میں سوار ہو کے آئیں گے۔ عجیب بات ہے کہ حدیث کے اندر گاڑیوں کا ذکر ہے، حدیث کے اندر یہ ذکر ہے، مسند احمد کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اس طرح کی چیزوں پر سوار ہو کے آئیں گے جس طرح اونٹ کے اوپر ایک کجاوا ہوتا ہے، مینز گاڑیاں، آج کے دور کی کاریں، ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہاں سے لوگ آئیں گے، میری امت کے لوگ مسجدوں کے سامنے اتریں گے اور وہاں پر آ کر نماز ادا کریں گے، اس حالت میں کہ ان کی عورتیں لباس پہن کر بھی برہنہ ہوں گی۔ مسلمان بھائیوں، یہ دیکھیے، میری امت میں سے نماز پڑھنے آئیں گے گاڑیوں پر سوار ہو کر تفاخر کے لیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گاڑی رکھنا کوئی جرم ہے یا گاڑی نہیں، نو، لیکن تفاخر کے لیے کہ میں جی مسجدوں میں نماز پڑھیں، یعنی کہ دین کے ساتھ ان کا تعلق ہوگا۔ لیکن وہ کہیں گے نہیں جی یہ دین ہے، یہ شادی بیاہ میں تو ایسا چلتا ہے، یہ دین ہے لیکن میوزیکل کنسرٹس بھی چلیں گے، یہ دین ہے لیکن کیا کریں، بچوں کے میوزیکل شوز ہوتے ہیں یونیورسٹیز میں تو لہٰذا مجبوری ہے، یہ دین ہے، یہ دنیا ہے۔ دین کے کام اپنی جگہ پر، دنیا کے کام اپنی جگہ پر۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قیامت کی نشانی بتلایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ دجال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام نہیں بتلایا۔ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، حضرت تمیم داری، یہ وہ شخص ہیں کہ جو دجال سے ملے ہیں۔ پوری تاریخ انسانیت میں سے یہ ایک شخص ہیں، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کی خاصیت یہ ہے کہ جنوں کے ساتھ بھی کلام کرنے کی طاقت رکھتے تھے۔ ان کی میں 2 حدیثیں بیان کروں گا۔ حضرت تمیم داری بھی مسلمان نہیں تھے، تو اس وقت جو رواج تھا کہ جب بھی کسی ایسی جگہ پر پڑاؤ کرنا ہوتا جو سنسان ہوتی، تو اس وقت کے جو قطب یا ابدال یا جو بڑے نیک بزرگ تھے وہ کہتے تھے جنوں کو مخاطب کر کے کہ جناب ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں۔ اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الجن 29ویں پارے میں فرمایا ہے کہ انسان جنوں کی پناہ لیتے تھے۔ تو حضرت تمیم داری فرماتے ہیں
کہ میں بھی کرسچینی میں تھا، عیسائیت میں تھا، تو میں نے جنوں کو مخاطب کیا اور کہا کہ جناب ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں، ہمیں نقصان نہ دیجیے گا، تو جنوں کی آواز آئی اب ہماری پناہ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب محمد رسول اللہ تشریف لا چکے ہیں، اب تمہیں اللہ کی پناہ کی ضرورت ہے۔ ہم سب اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں انسان غلام ہیں وہاں جن بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور تابع ہیں۔ حضرت تمیم داری جنوں کے ساتھ کلام کیا کرتے تھے، تو ہو سکتا ہے کہ حضرت تمیم داری کو ہی اہلیت ہو، تو پوری انسانیت میں سے یہ ایک واحد شخص ہیں حضرت تمیم داری۔ فرماتے ہیں کہ میں مشرق کے کسی سمندر میں تھا، یعنی کہ اس سے ظاہر کیا ہوا کہ دجال مشرق کے سمندر میں ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا خبردار، دجال جزیرۃ العرب میں ہے، بحیرہ عرب میں۔ فرمایا نہیں وہ بحیرہ عرب میں نہیں ہے، وہ بحیرہ مردار میں ہے۔ فرمایا نہیں بحیرہ مردار میں بھی نہیں ہے، بل ہوا فی المشرق، بلکہ وہ مشرق میں ہے، وہ مشرق میں ہے، وہ مشرق میں ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے اشارہ کر کے فرمایا وہ مشرق میں ہے، یعنی کہ دجال بحیرہ ہند میں، اور تمیم داری وہاں پر ہی سفر کر رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ہم رستہ بھول گئے، 1 مہینہ تک ہماری کشتی سمندر کی لہروں کے اوپر ہچکولے کھاتی رہی، حتیٰ کہ 1 مہینہ کے بعد ہماری کشتی ایک جزیرہ پر رکی۔ ہم نیچے اترے اور ہم نے وہاں دیکھا ایک شخص ہے، عجیب الخلقت ہے، اس کے سارے جسم پر بال ہیں۔ ہم نے اسے پوچھا آپ کون ہو؟ تو وہ کہتا ہے انا الجساس، میں جاسوس ہوں، یعنی کہ میں جاسوس ہوں کس کا؟ دجال کا۔ کیا مطلب؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمیں خبر دے رہی ہے کہ دجال کے جاسوس اس وقت دنیا کے اندر موجود ہیں۔ دجال لنک میں ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں۔ سر آئزک نیوٹن، مارکونی، ایڈیسن، ان سب کا نام، اور جس کے نام پر نوبل پرائز دیا جاتا ہے، یہ سارے کے سارے سائنٹسٹ، یہ سارے کے سارے یہودی تھے۔ اور ان کی دوسری خاصیت یہ ہے کہ یہ اپنے اسکول اور کالجز کے ڈمپ سٹوڈنٹس تھے۔ وہ کیا ہوا کہ ان کو ادھر سے نکالا گیا، کچھ دیر غائب رہے، اور جب دنیا کے سامنے آئے تو پرسنالٹیز بن کے آئے۔ یہ سب سے بڑی سازش تھی دجالی فتنے نے کھیلی، کیا کہ مسلمانوں کے نام کے ساتھ لفظ سائنس کو ہٹاؤ، مسلمانوں کو سائنس سے علیحدہ کرو۔ نو، کوئی ضرورت نہیں انگلش پڑھنے کی، کوئی ضرورت نہیں بایو پڑھنے کی، کوئی ضرورت نہیں فزکس پڑھنے کی، کیمسٹری پڑھنے کی، کوئی ضرورت نہیں بایو ٹیکنالوجی، بایو کیمسٹری پڑھنے کی، بس صرف دین پڑھو۔ نہیں میری ماؤں بہنوں اور میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، یہ علوم ہمارے تھے۔ ابو القاسم زہراوی ہمارے تھے، جابر بن حیان ہمارے تھے، ابن الہیثم ہمارے تھے، الکندی ہمارے تھے، البیرونی ہمارے تھے، دنیا کے بڑے بڑے نام ہمارے تھے جن کی بکس وہاں پر پڑھائی جاتی تھی۔ یہ دجال کا سب سے بڑا فتنہ تھا کہ مسلمانوں کی تاریخ کو اس طرح بناؤ کہ یہ سائنس میں ہمارے سامنے محتاج ہو جائیں، ہمارے لیے محتاج ہو جائیں۔ تو انا الجساسہ، دجال لنک میں ہے جاسوس کے ذریعے سے دنیا کے ساتھ۔ اور یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ امام حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ، وہ دنیا کے واحد شخص جو ہم سے ظاہر ہو گئے، ہمیں پتہ لگ گیا کہ یہ حضرت تمیم داری ملے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اور بھی دنیا کے لوگ ملتے ہوں، دیر از اے پاسبلٹی۔ حضرت تمیم داری فرماتے ہیں وہ ہمیں لے گیا اور ہم نے سامنے جا کے دیکھا کہ یہ کون شخص ہے، بہت بڑا بلند قامت شخص، اور وہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے ہاتھ ایسے زنجیروں کے درمیان جکڑے ہوئے ہیں۔ اس نے کیا بات کی اور دجال کیا کچھ کرے گا، اس نے حضرت تمیم داری کے ساتھ کیا بات کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں کیا فرمایا، یہ ہم انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں ذکر کریں گے۔ وائنڈ اپ کرتے ہیں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان فرمائی، اور اللہ کے رسول خوش ہو گئے کہ دیکھو صحابہ، جو میں آپ کو بتلاتا تھا وہ تمیم داری اپنی نظروں سے دیکھ کر آ رہے ہیں، وہ تمیم داری خود دیکھ کر آ رہے ہیں۔
یقین ہو گیا صحابہ کرام کو اور زیادہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھے۔ آئندہ آنے والے دنوں میں اور انشاءاللہ لیکچرز میں ہم فتنہ دجال اور دجالی فتنہ اور دجال کیا کچھ کرے گا اور کیا کچھ کر چکا ہے اس پر بحث کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرمائے، اور انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم وہ دعا بتلائیں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔